ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، اے موسیٰ، اللہ نے تجھے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا ہے اور اللہ نے تم سے کلام بھی کیا ہے۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے اور میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ سے میری سفارش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ بتا کیا کام ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہم تو اب مردود اور ملعون ہو چکے ہیں اور اب ہماری نجات کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے میری سفارش کریں کہ مجھے بھی توبہ کا کوئی راستہ مل جائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پھر اللہ سے جب ہم کلام ہوئے، مگر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان کی بات اللہ کو بتانا بھول گئے۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے بعد واپسی کی طرف مڑے تو اللہ نے خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلایا کہ اے موسیٰ، کیا تجھے کسی نے کوئی پیغام دیا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، ہاں اے میرے پروردگار، میں بھول گیا تھا، راستے میں مجھے ابلیس ملا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اللہ سے میری سفارش کرو کہ میرے لیے بھی کوئی نجات کا راستہ نکل آئے۔ اے اللہ، آپ تو رحیم و غفور ہیں، آپ تو رحم کرنے والے ہیں اور سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ ابلیس توبہ کر رہا ہے، اے اللہ اس کو بھی معاف کر دیں۔ اس پر اللہ نے جواب میں کہا کہ ہم نے کب کہا کہ ہم توبہ کا دروازہ بند کر چکے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ہم تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اے موسیٰ، جاؤ اور شیطان سے کہو کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس وقت ہم نے تم سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، مگر تم نے انکار کیا۔ اب بھی ہم اس کو آسان راستہ بتائے دیتے ہیں۔ اس سے کہو کہ آدم کی قبر پر جائے اور اس کو سجدہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ یہ تو بہت ہی آسان معاملہ ہے۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو ان کی ملاقات دوبارہ شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے پوچھا کہ بتاؤ میرے معاملے کا کیا ہوا؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرا معاملہ تو بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ جب اللہ نے تجھ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تو نے غلطی کی اور اس کو سجدہ نہیں کیا، اور اب اللہ تیری توبہ کے لیے کہہ رہا ہے کہ تو آدم کی قبر پر جا اور اس کی قبر کو سجدہ کر، تو اللہ تعالیٰ اس پر تیری توبہ قبول کرے گا اور تجھے معاف کر دے گا۔ یہ سن کر شیطان دوبارہ غرور میں آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مردہ آدم کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ یہ کام تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ پھر شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم نے مجھ پر احسان کیا، آپ نے اپنے پروردگار سے میری سفارش کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو ان 3 حالتوں میں ہلاک کر دوں۔ اے موسیٰ، ایک تو مجھے اپنے غصے کے وقت لازمی یاد کیا کرو، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میری آنکھ تمہاری آنکھ میں ہے اور میں تمہارے خون میں دوڑ رہا ہوتا ہوں۔ اور دوسرا، جب تم جہاد کر رہے ہوتے ہو تو مجھے لازمی یاد کرنا، کیونکہ جہاد کی حالت میں تمہارے دل میں آتا ہوں اور تمہارے اندر تمہارے بیوی اور بچوں کا وسوسہ ڈالتا ہوں اور تمہیں کفار کے مقابلے میں پریشان کرتا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ کبھی بھی کسی غیر نامحرم عورت کے ساتھ مت بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی شخص کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ میں بذات خود بیٹھا ہوتا ہوں، میں اس شخص کو گناہ کرنے پر مائل کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شیطان کے فتنوں سے دور فرمائے اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔